ایک چھوٹا سا ملک لیکن ایک بڑی کہانی۔ نیپال میں نوجوانوں نے وہ کر دکھایا جس کی کسی نے امید نہیں کی تھی۔ سوشل میڈیا پر پابندی لگائی گئی تو یہ نسل خاموش نہیں بیٹھی بلکہ ایسی آگ بھڑکائی کہ وزیر اعظم تک کو کرسی چھوڑنی پڑی۔ 34 نوجوان اپنی جان گنوا بیٹھے، 1300 سے زیادہ زخمی ہوئے، وزیروں کے گھروں پر حملے ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ نیپال ہمالیہ کی بلند چوٹیوں میں گرا ایک ملک ہے، لیکن سیاست میں بدعنوانی، رشتہ داری کی سیاست اور ناانصافی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوتھ کے لیے نوکریاں نہیں، عام آدمی کے لیے انصاف نہیں، اور حکومت صرف اپنے مفاد میں مصروف تھی۔ پھر آیا ایک فیصلہ، حکومت نے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر جیسے پلیٹ فارمز پر پابندی لگا دی، یہ بول کر کہ یہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں۔ یہ وہی پلیٹ فارمز تھے جہاں سے نوجوان اپنی آواز بلند کرتے تھے۔ لیکن کیا حکومت نے سوچا بھی تھا کہ یہی پابندی ان کے لیے تابوت کی آخری کیل بن جائے گی؟ اچانک دارالحکومت کٹھمنڈو کے سڑکیں لوگوں سے بھر گئے۔ ہزاروں نوجوان جنہیں جنریشن زی کہا جاتا ہے، ہاتھوں میں بینرز اور دلوں میں غصہ لیے میدان میں نکل آئے۔ یہ صرف احتجاج نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ اب کرپشن اور ناانصافی مزید برداشت نہیں ہوگی۔ پولیس نے طاقت استعمال کی، آنسو گیس اور لاٹھی چارج، لیکن نوجوان ڈٹے رہے۔ پارلیمنٹ کے باہر آگ بھڑک اٹھی، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچا، حتیٰ کہ جیلوں کے دروازے ٹوٹے اور 13,000 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے۔ اس ہنگامے میں 34 جانیں چلی گئی اور 1300 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ لیکن اصل ڈرامہ تب شروع ہوا جب عوام نے وزیروں اور ان کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ سابق وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا پر احتجاجیوں نے حملہ کیا، ان کے چہرے سے خون بہتا ہوا نظر آیا۔ ان کی بیوی جو وزیر خارجہ تھی وہ بھی زخمی ہوئی۔ وزیر خزانہ کو سڑک پر پکڑ کر مارا گیا، ایک نوجوان نے انہیں لات ماری اور وہ زمین پر جا گرے۔ کچھ وزیروں کے گھر جلا دیے گئے، کچھ کو فوج نے چھپا کر محفوظ مقامات پر پہنچایا، اور کئیوں نے ملک چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹس کا رخ کیا۔ یہ وہ مناظر تھے جنہیں دیکھ کر پورا نیپال ہل گیا۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جب وزیر اعظم کے پی شرما کو استعفیٰ دینا پڑا، حکومت گر گئی اور سوشل میڈیا پر لگائی گئی پابندی بھی ہٹانی پڑی۔ یہ صرف ایک احتجاج نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ نیپال کی نئی نسل اب جاگ چکی ہے، وہ نسل جو موبائل فون اور سوشل میڈیا سے جڑی ہے، لیکن اپنے مستقبل کے لیے سڑکوں پر اتر کر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج سوال یہ ہے، کیا نیپال کا نظام واقعی بدلے گا، یا یہ قربانیاں بھی ماضی کے دوسرے احتجاجوں کی طرح تاریخ کے اوراق میں دب جائے گی؟ لیکن ایک بات طے ہے کہ نیپال کی جنریشن زی نے دنیا کو حیران کر دیا کہ جب عوام کا غصہ حکمرانوں کے گھروں تک پہنچ جائے تو اقتدار کی کرسی بچانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بغاوت نیپال کو نیا مستقبل دے گی، یا یہ صرف ایک اور خواب ثابت ہوگا؟ فیصلہ وقت کرے گا، لیکن ایک حقیقت ہم سب کے سامنے ہے، نوجوان جب ایک ساتھ کھڑے ہو جائے تو پوری دنیا ہل جاتی ہے۔